From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، اہم خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ کور کمانڈر کا اجلاس ختم ہوا، وہاں سے کیا خبر آئی، اس پہ بات کریں گے۔ یہ دو بہت اہم خبریں ہیں۔ اس سے پہلے ایک دلچسپ خبر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے متعلق ہے، اس کو سن لیجئے، کیونکہ دلچسپ خبریں ذرا کم سننے کو ملتی ہیں اور لوگ بھی مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ اتنی سیریس گفتگو پہلے تو نہیں کرتے تھے، کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، ہمارا پروگرام جو تھا وہ بڑا سارکاسٹک ریمارکس کے ساتھ شروع کیا تھا ہم نے، ایک لیٹ نائٹ شو کا، اس میں وہ تھا طنز و مزاح اور دوسری چیزیں تھیں۔ پاکستان پہ پروگرام کیا تو وہ اتنے سیریس ہو گیا پروگرام کہ حالات ہی ایسے سیریس تھے کہ ہم سیریس ہوتے چلے گئے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ واپس چلا جاؤں اس راہ پہ، لیکن خیر ویل ٹرائی۔ اچھا صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن میں سب سے پہلے میں نے اسلاموفوبیا پہ بات کیا ہے، اور ایف اے ٹی ایف میں جب پاکستان پھنس گیا تو میں نے اس کو نکالا ہے۔ دیکھیے، جھوٹ سیاستدان پوری دنیا میں بولتے ہیں، انسان یہ ہے ایسا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا جھوٹ کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پوری دنیا عمران خان کی اس اسپیچ کو یاد کرتی ہے، سراہتی ہے۔ یہ وہ اسپیچ اپنے نام کر رہے ہیں، یار یہ کس مزاج کا بندہ ہے یہ؟ ان کا کیا کیا جائے؟ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ان کے ماں باپ اور آرمی جرنیل مریم نواز ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، ان کو قوم پہ قابض کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب نیکسٹ حکمران یہ ہوں گے۔ یہ اس قابل ہیں؟ دیانتداری سے بتائیے، یہ اس قابل ہیں؟ مریم نواز ایک دفعہ بولی تھیں کہ دیکھو عمران نے ہمیں بدنام کرا دیا، اب کوئی ملک ہمیں سائفر نہیں دے گا۔ ان کو لینے کی بہت عادت ہے، یہ ایجوکیشن کے نام پہ پیسہ دے دے، یہ اس نام پہ پیسہ دے دے، یہ بس لینے کے لیے بیٹھی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، توبہ کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اور یہ جو جرنیل ہیں ان کو بھی بتائیے کہ دیکھو یار، تم ایسے لوگوں کو قابض کرنا چاہتے ہو قوم پر، جو صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آئیے کور کمانڈر کے اجلاس ختم ہونے پر کوئی بڑی واضح بات سامنے نہیں آئی۔ ہمیں ان کو نائسلی بتانا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے ان سے کہ صاحب دیکھیے، ہنگامی فیصلے ہنگامی حالات میں ہی کیے جاتے ہیں، ہنگامی فیصلے ہنگامی حالات میں ہی کیے جاتے ہیں۔ آپ کھل کے سامنے آئیے، کیونکہ لیڈرشپ کو یہی وقت ملتا ہے اس کو پہچاننے کا، اور لیڈرشپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، اپنے ویژن کو، اپنی ذہانت کو، اپنی حکمت کو، کہ ہنگامی حالات میں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے عاصم منیر سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے تو کیجیے ان کی حمایت، اور اگر آپ نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے تو آج کے حالات دیکھیے اور پھر دیانتداری سے فیصلہ کیجئے کہ اس وقت ملک کو کس کی ضرورت ہے، عمران خان کی ضرورت ہے یا عاصم منیر کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے حالات دیکھیے، معیشت دیکھیے، ہر چیز کو دیکھیے اور فیصلہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے دھرنے کی طرف۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 8 تاریخ کو اگر فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں دی تو ہم وہیں بیٹھ جائیں گے، وہیں سے ہم دھرنے کا آغاز کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چالاک لوگ ہیں، وہ جرنیل، وہ ان کو اجازت دے دیں گے تو دھرنا نہیں ہوگا۔ لیکن اس خبر سے کہ دھرنا دینا ہے اڈیالہ کے سامنے، بہت سارے لوگوں کی چہروں سے نقاب اٹھ گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قیادت جو ہے وہ بھاگ نکلی، سب مخالف دوڑے چلے جا رہے ہیں، زیادہ تر
کہ انہیں دھرنا نہ دینا پڑے. پی ٹی آئی کی کمزور، خوفزدہ، کمپرومائز قیادت اس موقع پہ اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے کردار سے پہلو تہی کر رہی ہے. اچھا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تین پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کو اگر آپ ذہن میں سجا لیں تو کم وقت میں زیادہ بات ہو پائے گی اور ہم ذرا تیزی سے آگے بڑھیں گے. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، سیاست جو ہے وہ پرو ایکٹیو کام ہے، ری ایکٹیو کام نہیں ہے. اچھا، پرو ایکٹیو کو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے آپ کا پرو ایکٹیو؟ دیکھیے، پرو ایکٹیو اپروچ وہ ہوتی ہے بڑھ کر جام تھام لینا، ہیڈ آن مسئلے کو پکڑ لینا، اس سے پہلے کہ حالات ابتر ہوں جا کے چارج لے لینا اور چیزوں کو سنبھالنا. یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. پرو ایکٹیو اپروچ کی مثال، بہترین مثال، آپ کے پاس 2 سیاسی لیڈر ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان. عمران خان نے تو ایک دفعہ ایک بڑا ہی اچھا شعر سنایا تھا، جو آپ بھی سنیے، کہ وہ ان کو شعر کم یاد رہتے ہیں اور وہ کم سناتے ہیں. وہ بڑا اچھا شعر سنایا تھا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. یہ فائٹنگ اسپرٹ پرو ایکٹیو لوگوں کی ہوتی ہے. میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، یہ اپروچ ہوتی ہے. اور سیاست میں ہمیشہ یہی اپروچ کامیاب ہوتی ہے. اور وہ جو ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے نا، اچھا یہ ہو گیا تو اچھا ابھی ہم سوچتے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے برا کیا، اتنے لوگوں کو ہمارے مار دیا، دیکھیے آپ ایسا نہیں کیجئے، ہم جو ہے ابھی آپ کے خلاف جھنڈے لے کر آئیں گے اور احتجاج کریں گے. ایسے لوگوں کی قسمت میں قدرت کا یہ دستور ہے، ہمیشہ کے لیے ناکامی لکھ دی جاتی ہے. سیاسی میدان میں ان لوگوں کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، تاریخ سے سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے نا، تو پڑھتے کم ہیں ہم. تاریخ گواہ ہے کہ جرنیلوں نے، ڈکٹیٹرز نے کبھی بھی حق مانگنے سے نہیں دیا. حق مانگا نہیں، حق چھینا جاتا ہے. یہ تاریخ گواہ ہے. پوائنٹ نمبر 3، ظالم سے نرمی سے بات کرنے کا مطلب وہ ظلم کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. ظالم سے کبھی نرمی سے بات مت کیجیے گا. ظالم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی پڑتی ہے. وہ ظالم ڈیمانڈز کو نہیں سمجھتا، آپ کی ریکویسٹ کو نہیں سمجھتا، ایکشن کو سمجھتا ہے. تو اس سے ایکشن کی زبان میں ہی بات کرنی چاہیے. اچھا، جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ایکشن کو سمجھتا ہے، ظالم ایسے حق نہیں ملتا، ایکشن سے حق ملتا ہے. آپ سول رائٹس کی جو موومنٹ ہے امریکہ کی، وہ پڑھیے. اگر کالے بھرپور انداز سے سامنے نہ آتے، آرگنائز پریشر پیدا نہ کرتے، تو ان کو کبھی ان کے غلامی رہتے، اختیارات نہیں ملتے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ایک لیٹر لکھ دیتے کہ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے ہمیں غلام رکھا ہوا ہے، اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، آئی بیگ ٹو سے یو سر، آپ ایسا کر دیں ویسا. کوئی ان کی بات نہیں سنتا. اٹھے جگر گردے کے ساتھ اور اپنی بات منوائی. آپ عاصم منیر کو ایک خط لکھ کے بھیج دیجئے کہ صاحب دیکھیے، آپ عمران کو رہا کر دیجئے، عدالتوں کو جو ہے ان کو رہا کر دیجئے، اور ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے، آپ جا کے اپنا کام کیجئے، صاحب ہم اپنا کام کریں گے. وہ آپ کا خط جواب تو دینا، وہ پڑھے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو یہ اپروچ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط اینگل سے اپروچ کر رہے ہیں، وہ نہیں سنے گا. میں نے کہا نا، ڈکٹیٹر ایکشن سمجھتے ہیں، شرافت اور یہ وہ نہیں سمجھتے. اچھا، جب میں کہتا ہوں کہ شرافت نہیں سمجھتے، اور جب میں کہتا ہوں کہ آرگنائز پریشر دو، اپنے ملک کی حدود میں رہتے ہوئے اسی پرچم کے سائے تلے ان کو چوٹ لگاؤ. کالوں نے یہ نہیں کر دیا تھا کہ آج ہم دوسرا ملک بنانے جا رہے ہیں، نہیں، وہیں رہتے ہوئے اپنے حقوق منواؤ. میں اس کو آرگنائز پریشر کہہ رہا ہوں. ایجیٹیشن کرو، دھرنے دو، بڑی تعداد میں ریلیز سامنے لاؤ. گن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے.
بلڈنگ کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں بڑے پیمانے پہ سامنے آؤ. نان وائلنس کے جتنے طریقے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرو، ان کی پروڈکٹس مت خریدو، وہ سارے طریقے اختیار کرو اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے. اچھا دیکھیے، آج کے حالات اور حقائق کیا ہیں، یہاں پہ 4 چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پوائنٹ اے، جرنیل ہر طرح کی قوت اور خوف پیدا کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوئے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو رہا ہو کے جیل سے آتا ہے نا، وہ جا کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے پیچھے قطار کے، اور کہتا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. پوائنٹ نمبر 2 بی، اب وہ اس پارٹی کے اندر پھوٹ ڈلا کر اسے مزید برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا کیا طریقہ کر رہے ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سی، پوائنٹ نمبر سی، پارٹی میں اس وقت یہ سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ مزاحمتی گروپ ہے جو مزاحمت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے مسئلہ، یہ مفاہمتی گروپ ہے. آپ کس گروپ میں ہیں؟ اچھا، بڑی چالاکی سے آپ نے چیز کو، ذہنی تو سب کچھ ہوتا ہے نا یار، وہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے. اچھا، اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں کس طرف ہونا ہے، مزاحمتی گروپ میں ہونا ہے یا مفاہمتی گروپ میں ہونا ہے. یہ ڈویژن پیدا کرنا ان کا کام ہے. اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی نا تو اور زیادہ ڈیوائیڈ بڑھے گی، ہمیں اس سے بچنا ہے. اچھا دیکھیے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے یہ ہمارے حکمرانوں نے آج نہیں، انگریز سے ہی سیکھ لی تھی. 2 ہی چیزیں سیکھی ہمارے حکمرانوں نے، انگریزی اور ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ حکمران بس جو اپنے آپ کو بدعقل ترین انسان انگریزی بولنا سیکھ لیتا ہے پاکستان میں، وہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جاتا ہے. بدعقل لوگ، بالکل بدعقل لوگ، صرف ایک کوالٹی چاہیے وہ، اور دوسری کوالٹی اگر وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ رانا ثناء اللہ ہو یا عاصم منیر ہو، وہ حکمران کہلاتے ہیں. یار کیا بد نصیبی ہے. اچھا، اب ذرا آئیے ایک اور اہم پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اچھا، میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس دینا چاہتا ہوں، آپ پسند آئے تو قبول فرمائیے، اور اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا تاکہ رائے عامہ کو صحیح ڈائریکشن میں موٹیویٹ کیا جا سکے. دیکھیے، پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بیسک سی بنیادی بات سمجھنی چاہیے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. اگر ہم میں اتحاد ہوگا تو ہم جیت سکیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، اور اگر ہمارے درمیان میں ڈویژن پیدا ہو گئی تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے. یہ بات کھل کے کہیے، سمجھیے. دیکھیے، سیاست میں جو آج اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان دوستوں سے، ساتھیوں، سیاست میں سب لوگ ہر وقت ہر ایک بات پہ متفق نہیں ہوتے. یہ ممکن نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں میں، یہ ممکن نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں. لیکن اس بات پر تو سب کو اتفاق کرنا چاہیے، اتفاق کریں گے کہ آپ کا مخالف آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے. اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہوگا، وہ یہ پالیسی کھیلے گا، وہ کھلتا ہے. پوائنٹ بی، دیکھیے، اس بات پہ تو سب کو اتفاق ہوگا کہ اس وقت لیڈر جیل میں ہے، ہمیں اور زیادہ یونٹی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. وہ یہی چاہتا ہے آپ کا دشمن، آپ کے درمیان میں وہ دیواریں کھڑی کر رہا ہے، اور آپ دیوار کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. اپنے درمیان میں دیواریں تعمیر کرنے کے بجائے برجز تعمیر کیجئے، کمیونیکیشن کو بڑھائیے، ایک دوسرے کو زیادہ سنیے، اور پھر تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے. دیوار کھڑی کرنے سے تو بربادی ہو جائے گی. دیوار پہ راحت اندوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، سنیے کہ ہمارے ہاں سیاسی ٹریننگ تو ہوتی نہیں ہے نا، بس کوئی حادثہ ہوتا ہے، ریلا چلا تو لوگ چلے گئے، اس کو ہم سیاست سمجھنے لگتے ہیں. سیاسی دماغ جو ہوتے ہیں، وہ جو تدبر، جو حکمت چاہیے ہوتی ہے، وہ تو اب اس کو یہ تو الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن چونکہ سیاسی ٹریننگ نہیں ہے، سیاسی دماغ نہیں ہے، اس قیادت نے تو خاص کر کے پروف کیا ہے کہ بھائی بالکل ہی نکمے نکلی ساری قیادت.
تو جب وہ ایسے ہی لوگ پھر دیواریں کھڑی کرنے لگتے ہیں. ان کا شعر میں آپ کو سنا رہا تھا راحت کا کہ دیوار پہ کہ کیا شعر تھا ان کا کہ گھر بنانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے مجھ کو، گھر بنانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے مجھ کو، میں نے دیوار لگا دی جہاں در لگتا ہے، جہاں دروازہ لگانا تھا میں نے وہاں پہ دیوار لگا دی. تو آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، مت کیجیے گا ایسا کام. کمیونیکیشن بڑھائیے، آپس میں بریجز بنائیے، دیوار مت بنائیے. جہاں دروازہ لگانا تھا وہاں پہ بھی دیوار لگا دی، بہت خوب. تو یہ بربادی کے کام ہے، اس سے بچیے. اچھا، اب آئیے ایک اور بہت اہم پوائنٹ کی طرف. گندا پور صاحب نے، میں ان کو گندا پور کہتا ہوں، جب سے وہ بھاگے تھے نا وہاں سے، اس میں سے جو لے کر آئے تھے کے پی سے ریلا، یہ وہاں پر پورا اسلام آباد کی طرف، اس دن سے میں ان کو بہت دوسری نگاہ سے دیکھتا ہوں. اچھا، تو میں گنڈا نہیں، میں نے گندا پور کہتا ہوں. گندا پور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہاں میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہوں، دونوں طرف پاکستان ہے. دیکھیے اب کتنے پازیٹیو طریقے سے ان کے ذہن میں جرنیلوں نے گھات لگا دیا. یہ ان کے پاس جاتے ہیں نا، جتنا زیادہ جاؤ گے اتنا آسانی سے وہ ان کا کام آسان ہو جائے گا. اچھا، اب دیکھیے حقیقت کیا ہے. دونوں طرف انہوں نے ان کو سمجھا دیا، دیکھو یار تم ہمارے بھی ساتھ دو، ان کا بھی ساتھ دو، دونوں ہاتھ میں لڈو رکھو، وہاں جاؤ یہ ہاتھ دے دو، وہاں جاؤ یہ ہاتھ دے دو، اور ہم تمہارے مستقبل کی گارنٹی دیں گے اور تمہیں ہم ہمیشہ اپ رکھیں گے. تو دیکھیے ایسے ضمیر بیچنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ فلسفی اب وہ لا کے خطرناک لفظوں کی ہے، یہ ٹرک جو اس دماغوں میں بھرنا چاہتا ہے کہ دونوں طرف پاکستان ہے. پاکستان تو ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ہماری خون میں دوڑ رہا ہے. لیکن جو پروپیگنڈا تم کرنا چاہتے ہو کہ دونوں طرف پاکستان ہے، وہ صحیح نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے. مظلوم اپنا حق مانگ رہا ہے ظالم سے. ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے. پاکستان تو خون میں ہے، وہ تو دوڑ رہا ہے خون کے ساتھ. وہ مت بیچو، وہ ایموشنل بٹن مت دباؤ. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جرنیلوں کو صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بدماشی ہے، صرف گولی چلانا جانتے ہیں. یہ بہت زبردست دماغ، یہ ان کو پلاننگ بہت آتی ہے. اور ان کو آپ کے ایموشنل بٹن کا بھی علم ہے کہ کس کا ایموشنل بٹن کہاں ہے، کس کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے ان کی بہت تیز ہے. اب یہ جب لاتے ہیں یہ بات سامنے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہکتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں اختلافات ہوتے ہیں. انہوں نے کیا یہ ہے کہ زہر کو چاندی کا ورق لپیٹ کے ان کو دے دیا ہے کہ یہ ٹکیا جو زہر کی ٹکیا ہے چوکور سے، اس پہ چاندی کا ورق لپیٹ کے ان کو دے دیا ہے. اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ جس کو تم چاندی کے ورق میں بہت مزیدار حلوہ سمجھ رہے ہو، اس کا یہ ذرا ہٹا کے دیکھو، اس کا ورق، یہ چاندی ہٹا کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نیچے کیا ہے. وہ اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کی 70 سال کی جو بادشاہت ہے، چاہے وہ آگے سے بیٹھ کے کریں یا پیچھے سے، وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ خرید کے آ گئے، اب یہ بیچ رہے ہیں کہ صاحب دونوں طرف پاکستان ہے. نہیں، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے بچے بچھڑ گئے ہیں، جن کی لاش تک آج تک نہیں ملی ہے. دوسری طرف وہ خون جو سڑکوں پہ بہا اور ایسے آسانی سے دھو دیا گیا، وہ لاشیں جن کو گھر والے ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں لاش ہی دے دو، اگر مار دیا ہے تو یہی بتا دو. وہی بلوچی روتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے لوگوں کو مار دیا خبر تو دے دو. ایک طرف یہ ظلم ہے، دوسری طرف تم چاندی کے ورق میں لپیٹ کے زہر لا کے قوم کو دینا چاہتے ہو. تو یہ ہماری آپ کی سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ رائے عامہ کو ہموار کر کے صحیح ڈائریکشن میں جایا جائے.
وائلنس سے بچا جائے، قومی نظریے کو بچایا جائے اور حقوق کے لیے زبردست چوٹ لگائی جائے اور مظلوم جو ہیں ان کو ان کا حق دلایا جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار کیا ہیسیٹیشن ہے، کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔